بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید دوستو. میں ہوں بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل. ناظرین، تاریخ میں یہودی قوم اپنی نافرمانیوں اور گناہوں کی وجہ سے ایک مخصوص حادثے کا شکار ہوئی تھی. یہ حادثہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہودی قوم پہ وہ عذاب تھا جس کا ذکر قرآن میں بھی کیا گیا ہے. اس عذاب میں کئی نافرمان یہودیوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا، جس میں یہودیوں کے اکابرین اور ربی بھی شامل تھے. قرآن سورہ المائدہ آیت نمبر 60 میں آتا ہے کہ تم فرماؤ کیا میں بتا دوں جو اللہ کے یہاں اس سے بدتر درجے میں ہیں، وہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضب فرمایا اور ان میں سے کر دیے بندر اور سور اور شیطان کے پجاری. ان کا ٹھکانہ زیادہ برا ہے اور یہ سیدھی راہ سے زیادہ بہکے. اسی طرح سورہ الاعراف آیت نمبر 166 میں آتا ہے کہ پھر جب انہوں نے ممانت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے. اب یہودی ماضی کے اس عذاب الہی سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے بدلہ لینے کے خواہشمند ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر انہیں جینیوم اور جینیٹک کوڈ معلوم ہو جائے تو وہ بھی اپنے دشمنوں اور بالخصوص اہل ایمان یعنی مسلمانوں کو اسی طرح بندر، کتا اور خنزیر میں بدل ڈالیں جس طرح اللہ رب العزت نے یہودیوں کو بدل ڈالا تھا. جینیٹک سائنس اور جینیٹک انجینئرنگ ان کی اسی کوشش کا نتیجہ ہے. اور دوستو، یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عصر حاضر میں جینیٹک انجینئرنگ کا آغاز کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہودی روحانی سائنسدان اسٹینلی ایچ کوہن ہے، اور جینیٹک کوڈ اور جینیوم کی دریافت اسی سمت ایک قدم ہے. جین تھراپی کے تحت بنیادی طور پر اسی مشن کو پورا کیا جا رہا ہے. دوستو، جینیٹک انجینئرنگ سائنس کا ایک ایسا سلسلہ ہے جہاں ایک جاندار کے جینیوم کو بائیو ٹیکنالوجی میں مختلف ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہوئے تبدیل کیا جاتا ہے. اس وقت جینیٹک انجینئرنگ اپنے عروج کی طرف جا رہی ہے، جبکہ دسمبر 2015 میں منعقد ہونے والے انسانی جین کی ایڈیٹنگ کے پہلے بین الاقوامی اجلاس کے بعد ایک بیان جاری کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ جینیاتی طور پر ترمیم شدہ بچوں کی پیدائش کے 100% محفوظ ہونے کی یقین دہانی حاصل ہونے تک اس عمل کو غیر ذمہ دارانہ تصور کیا جائے گا. لیکن اس اعلان کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس اعلان سے ایک سال پہلے یعنی سال 2014 میں ہی چین کے سائنسدان 2 جینیاتی طور پر ترمیم شدہ بچے پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے. اس پیش رفت کے بعد چین میں ترمیم کرنے پر مہارت رکھنے والے ماہرین نے ان شیطانی تجربوں پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ ان تجربات پر اس وقت تک پابندی لگا دینی چاہیے جب تک ایک خاص پروٹوکول تیار نہ کر لیے جائیں، تاکہ ان پروٹوکولز کے ذریعے اس ٹیکنالوجی کا غلط استعمال روکا جا سکے. ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی جینیوم میں تبدیلی کرنے سے ہماری آنے والی نسلیں بھی متاثر ہو سکتی ہیں، اور موجودہ معلومات کی بنیاد پر تمام انسانیت کو تبدیل کرنے کی کوشش بہت بڑی بے وقوفی ہوگی. سال 2014 میں ہونے والے چینی سائنسدانوں کے تجربے کے بعد چین کی وزارت صحت بھی جینیاتی ترمیم کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کرنا شروع ہو گئی تھی. پھر 30 ستمبر 2019 کو جین ایڈیٹنگ سے چھیڑ چھاڑ کرنے والے چینی سائنسدان کو عدالت نے 3 سال قید کی سزا سنا دی تھی، اور اس کے تمام عمر کام کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی تھی. چین کی ساؤتھرن یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اسسٹنٹ پروفیسر جیان کوئی نے نومبر 2018 میں دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے جڑواں بچوں کی پیدائش سے پہلے ہی جینیٹک انجینئرنگ کی اور انہیں HIV کی بیماری سے محفوظ بنا دیا. جیان کے اس اقدام کو دنیا بھر کے ماہرین نے انتہائی خوفناک قرار دیا اور اس تحقیق کے حوالے سے اپنے شدید خدشات کا اظہار کیا تھا. یہ سب دیکھتے ہوئے جیان کی اپنی یونیورسٹی نے ان کی تحقیق کو مسترد کر دیا تھا اور حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اس تحقیق پہ کام کرنے والے پروفیسر جیان کو سخت ترین سزا دیں. اس سے پہلے بھی جیان پہ 30 لاکھ ملین یوان جرمانہ عائد کیا گیا تھا جو کہ انہوں نے ادا کیا تھا. اس تحقیق میں جیان کے ساتھ شامل 2 ماہرین کو بھی قید کی سزا سنائی گئی تھی، اور عدالتی فیصلے میں کہا گیا تھا کہ جیان اور ان کی ٹیم کے تجربے کے بعد دنیا بھر سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے، جس کے بعد اس تحقیق میں شامل تمام افراد روپوش ہو گئے تھے. لیکن اب شیطانی پیروکار اس دجالی ٹیکنالوجی پہ مکمل دسترس حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں. اب کچھ لوگ کہیں گے کہ جینیٹک انجینئرنگ کے اچھے پہلو بھی موجود ہیں جو کہ انسانیت کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. بے شک دوستو، جینیٹک انجینئرنگ کے فائدے بھی ہیں، لیکن اس کا استعمال خدا پاک کی قدرت میں تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے. اس طرح دیکھا جائے تو شراب کے فوائد بھی موجود ہیں،
لیکن پھر بھی ہمیں شراب کے استعمال سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس کے نقصانات بہت خطرناک ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جینیٹک انجینئرنگ کے منفی پہلو بھی کسی ڈراؤنے خواب کی طرح ہیں۔ اب آنے والا وقت یہ ثابت کرے گا کہ یہ ٹیکنالوجی نہ تو علاج ہے اور نہ ہی علاج کا تجربہ، بلکہ یہ تو اس مشن کا حصہ ہے جس کے ذریعے دجالی پیروکار اپنے دشمنوں یعنی مسلمانوں میں وہ خباثت عام کرنا چاہتے ہیں جس سے ان کا دین اور ایمان برباد ہو جائے، تاکہ وہ بھی فطرت کے اس انتقام کا شکار ہو جائیں جس کا خمیازہ یہودیوں کے آباء و اجداد عذاب الہی کی صورت میں بھگت چکے ہیں۔ کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آخری زمانے میں گناہوں، بدعمالیوں اور بدکرداروں کی وجہ سے لوگوں کا بندر اور خنزیر بنا دیا جانا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں خسف یعنی دھسایا جانا اور مسخ یعنی بندر اور خنزیر بنائے جانے کا عذاب ہوگا، اور یہ عذاب تقدیر کے جھٹلانے والوں پر آئے گا۔ اسی طرح ابن ماجہ کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام کچھ اور رکھیں گے، یعنی شراب کا نام بدل دیں گے، ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والی عورتیں گائیں گی، تو اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دے گا۔ اب دوستو اس حدیث پہ تھوڑا غور کریں اور موجودہ حالات کو سمجھیں تو ساری حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آج ہر برائی کو اچھائی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور یہی ایلومیناٹی کا اہم مقصد بھی ہے کہ لوگوں کو اس بات پر قائل کرنا کہ کچھ بھی اچھا یا برا نہیں ہے، بس سب کچھ ٹھیک ہے۔ اور اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہوگی کہ شراب کا نام تبدیل کر کے اسے عام لوگوں میں پیش کیا جائے، کیونکہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو عرب ممالک میں شراب کا استعمال عام ہے، اور عرب باشندے نہ تو یہودی اور نہ ہی عیسائی بلکہ وہ مسلمان ہی ہیں جو کھلے عام شراب کا استعمال کر رہے ہیں۔ آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن ہمارے پاکستان میں اپر کلاس سوسائٹیز میں بھی شراب کا استعمال عام ہے۔ اب آتے ہیں اس حدیث کے دوسرے حصے میں جہاں ذکر کیا گیا کہ ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والی عورتیں گائیں گی۔ اب سروں پر گانے بجانے کی ایک ہی صورت نظر آتی ہے، اور وہ ہے ہیڈ فونز، ہینڈ فری یا پھر ایئر پوڈز، جو کہ آج کل مجھ سمیت ہر شخص ہی استعمال کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ اس حدیث مبارکہ کی وہ پیش گوئی ہیں جو حرف بہ حرف پوری ہو چکی ہیں، اور اب یقیناً وہ سزائیں بھی عذاب الہی کی صورت میں نازل ہوں گی جو کہ اس مبارک حدیث میں بتا دی گئی ہیں، یعنی گناہ گار مسلمانوں میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا جائے گا۔ اب چاہے یہ قدرتی طور پر ہوتا ہے یا پھر اس جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اب اگر آپ میری باتوں سے ایگری کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار نیچے کامنٹ سیکشن میں کریں، اور اپنے تمام دوستوں سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ اگر آپ نے مجھ سے بات کرنی ہے تو مجھے انسٹاگرام پہ فالو کریں، وہاں میں زیادہ ایکٹیو ہوتا ہوں اور آپ کے میسیجز کے جواب بھی ٹائم پہ دیتا ہوں۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایکسپوز یونٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ تو جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔